بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں علی الاطلاق سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اگر دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود رہیں لیکن اسلام کی نعمت موجود نہ ہو تو اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں، اور اگر اسلام کی نعمت موجود ہو دوسری نعمتوں سے ہم محروم بھی ہوں تو سب سے عظیم نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اس سے سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کے اقرار کے بغیر کسی شخص کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور نہ آخرت میں جہنم سے نجات کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ کلمہ اصل ہے کسی شخص کے نجات اور کسی شخص کے ہلاک ہونے کے لیے۔ اگر یہ کلمہ اس کی زندگی میں موجود ہے تو یہ کلمہ اس کی نجات کا ضامن ہے، اور اس کلمے سے اگر وہ محروم ہے دنیا کے تمام خیر کے کام کو انجام گرچہ وہ دے رہا ہو، آخرت میں اس کے لیے صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اس کلمے کے بہت سارے اہم اعتقادی اور منہجی مسائل ہیں۔ انہی مسائل کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ کتاب کلمۃ لا الہ الا اللہ فضلها ومعناها وارکانها وشروطها ونواقضها اس سال کے شروع میں جنوری 2024 میں اس کی ترتیب دی گئی تھی۔ یہ ایک متن ہے، پہلا ایڈیشن اس کا، اور دوسرا ایڈیشن صرف 11 صفحے پر تھا بڑے سائز میں، بعد میں اس کی سائز کچھ چھوٹی کی گئی اردو کتابوں کی سائز کے بقدر، جس میں وہ 16 صفحے پر آئے ہیں۔ اس کتاب میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق اہم 5 عناصر کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، دوسری چیز اس کا صحیح معنی و مفہوم، تیسری چیز اس کے ارکان، چوتھی چیز اس کے شروط و ضوابط، اور آخری چیز وہ تمام چیزیں جس سے ایک کلمہ ختم ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے احکام و مسائل ہیں جن کا جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔
دین کے تمام مسائل یکساں اور برابر نہیں ہیں۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ اگر صرف راسخ فی العلم کبار علماء ہی ان مسائل کے تعلق سے جانیں اور بعض دوسرے علماء کو ان مسائل کا علم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا عموماً اہل علم کے لیے ضروری ہے، اور بعض مسائل دین کے ایسے ہیں جن کا جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ اہل علم کی اصطلاح میں ایسے مسائل کو معلوم من الدین بالضرورہ کہا جاتا ہے، یعنی بحیثیت مسلمان اس کا ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور دین کے ان اہم مسائل کے تعلق سے غافل ہے، جاہل ہے، لا علم ہے، تو اس کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے بہت سارے بنیادی مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ضرورت ہے کہ ان مسائل کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہو، عوامی مجلسوں میں انہیں دین کی ان بنیادی چیزوں کو سکھایا جائے تاکہ کم از کم وہ اس دنیا میں مسلمان ہو کر باقی رہیں۔ ابھی جو خطبۃ الحاجہ میں آیتیں تلاوت کی گئی ان میں سے ایک آیت ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو اسلام کی حالت پر ہماری وفات ہو، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر اسلام کی حالت پر ہماری وفات ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جنت سے ہم محروم نہیں رہیں گے۔ جیسے کہ اس کلمے کی فضیلت ابھی بیان کی جائے گی کہ جو اس کلمے کا اقرار کرے گا صدق دل سے، اس کے جو شروط و ضوابط ہیں، ان شروط و ضوابط کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا اور ان پر عمل کرے گا تو وہ شخص رب کی جنت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں نجات ملے تو ضرورت ہے کہ اس کلمے کے تعلق سے ہم اہم معلومات کے بارے میں معرفت حاصل کریں اور اس کلمے کی آخری سانس تک حفاظت کی کوشش کریں۔ اس کتاب کی ترتیب کا یہی مقصد ہے۔ یہ ایک متن ہے جسے مدارس کے طلباء کے حفظ کے لیے اور عوامی مجلسوں میں اس کے اندر جو مسائل ہیں ان مسائل کو ان کی عام زبان میں، جو جس علاقے کی زبان ہو، چاہے اردو ہو، چاہے بنگالی ہو، چاہے گجراتی ہو یا کوئی بھی زبان ہو، اس زبان میں اس علاقے کے لوگوں کو یہ مسائل بیان کیے جائیں۔ اس مقصد سے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں، اس مبارک جگہ میں، اس مسجد میں اس کتاب کی شرح کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس مجلس کو ہمارے لیے مبارک بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ان مسائل کو ضبط کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو صرف اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اب ہم اس کتاب کی شرح شروع کریں گے۔ سب سے پہلے مختصر اس کی تمہید موجود ہے جس میں اس کتاب کا موضوع اور اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کلمے کی فضیلت کیا ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ مقدمہ جو تقریباً 6 سطر پر مشتمل ہے، اس میں حمد و صلات کے بعد اس کتاب کا اور اس متن کا موضوع کیا ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا گیا کہ اس کتاب کے اندر 5 اہم مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس متن کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ سے متعلق 5 اہم مسائل، کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کے ارکان، شروط و ضوابط اور نواقض کا بیان ہوا ہے۔ پھر اس کا مقصد کیا ہے اسے بیان کیا گیا ہے تاکہ طالب علم اسے آسانی کے ساتھ یاد کر لیں، یہ مسائل ضبط کرنا ان کے لیے آسان ہو، اور پھر دعائیہ کلمات کے ذریعے اس تمہید کو، اس مقدمے کو ختم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، یہ پہلا عنوان ہے اس کتاب کا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے؟
ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی مسئلے پر عمل کرنے کے لیے اگر اس کی فضیلت بھی ساتھ میں بیان کی جائے تو اس پر عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے قرآن و حدیث کے اندر آپ پائیں گے بے شمار مسائل کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے خصوصی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر بندہ یہ عمل کرے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اجر مقرر کر کے رکھا ہے۔ مطلقاً جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فضیلت ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے۔ کتاب و سنت کے اندر بے شمار فضائل اس کے وارد ہیں، احادیث بے شمار ہیں جن میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت وارد ہے۔ ان میں سے بے شمار حدیث صحیح ہیں، حسن یعنی مقبول کے درجے میں ہے، اور بے شمار حدیث ضعیف بلکہ موضوع بھی ہیں، یعنی من گھڑت حدیثیں بھی بے شمار ہیں جن میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت وارد ہے۔ ہمیں ان ضعیف اور موضوع احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح احادیث بے شمار ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ مقبول احادیث بے شمار ہے اور اس اہم کلمے کی، اس اہم مسئلے کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ان ضعیف و موضوع روایت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اگر مطلقاً دیکھا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنے مسائل ہیں تمام مسائل میں صحیح دلیلیں اس قدر موجود ہیں، متوفر ہیں، دستیاب ہیں کہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت حدیثوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے صحیح احادیث سے یہ شریعت محفوظ ہے، ثابت ہے، اس لیے ہمیں ضعیف اور موضوع روایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان بے شمار صحیح و حسن احادیث میں سے یہاں پر چند حدیثوں کا بطور نمونہ انتخاب کیا گیا ہے، اور ان احادیث کے انتخاب میں چند اہم چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے، جن میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ثابت ہو، اور دوسری اہم چیز کہ اس کلمے کے متعلق اہل سنت والجماعت کے درمیان اور باطل فرقوں کے درمیان جو اعتقادی اور منہجی ٹکراؤ ہے ان احادیث کا انتخاب کیا جائے جن احادیث سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اثبات ہو اور باطل فرقوں پر رد بھی ہو۔ اس لیے اس متن کے شرح کی ضرورت ہے۔ بظاہر کوئی ان احادیث کو پڑھے گا تو یہی سمجھے گا کہ اس میں صرف فضیلت کے متعلق چند حدیثوں کا بیان ہے، صرف ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان احادیث کے انتخاب میں کافی غور و فکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان احادیث چند احادیث کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں باطل فرقوں پر رد اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اثبات، یہ اہم مقصد ہے ان احادیث کے ذکر کرنے کا۔ تو ساتھ میں ہم ان اہم مسائل کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ جہاں لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہو، ساتھ میں اس مسئلے کے تعلق سے، اس کلمے کے تعلق سے اہل باطل کا، بدعتی فرقوں کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، منہج ہے، اس پر رد بھی ساتھ میں ہو۔ چنانچہ پہلی حدیث جو ہمارے سامنے اس کتاب میں ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کی صحت پر کوئی ادنا سا بھی کلام نہیں ہے، البتہ ایمان کی شاخوں کے متعلق جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی حدیث پڑھی گئی، ایک لفظ کے مطابق بضع وسبعون اور دوسرے لفظ کے مطابق بضع وستون کا جملہ موجود ہے ہمارے سامنے، یعنی ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں
یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جو لفظ ہے وہ بضع و ستون کا لفظ ہے، یعنی ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر یہی حدیث شک کے صیغے کے ساتھ او بضع و سبعون، شک کے صیغے کے ساتھ 70 سے زیادہ شاخوں کا تذکرہ ہے۔ ان دو جملوں میں، ان دو لفظوں میں راجح لفظ وہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، یعنی 60 سے زیادہ شاخوں کا جو ذکر ہے یہ راجح ہے۔ ان دو لفظوں میں 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ، تو صحیح بخاری کے اندر 60 سے زیادہ شاخوں کا تذکرہ ہے، اور ان دو لفظوں میں صحیح بخاری کا لفظ ہی راجح ہے۔ جیسے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے، حافظ ابن الصلاح نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور دیگر بہت سارے محققین علماء نے اسے ہی راجح قرار دیا ہے۔ اس میں کیا کہا گیا؟ الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ، ایمان کی 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کا اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا شاخ، نچلا درجہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور آگے اللہ کے رسول نے کہا کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ علماء نے شعبۃ من الایمان کی شرح کرتے ہوئے کہا یعنی شعبۃ عظیمہ، یعنی ایک عظیم شاخ ہے۔ حیا بھی ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا۔ ایک مختصر حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا کہنا، اقرار کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اور حیا، شرم و حیا کرنا، ان تین چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے۔ سب سے افضل ایمان کی شاخ، ایمان کا جز کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، کہنا، سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اور حیا کا بھی تذکرہ کیا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف ہے الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، الایمان قول و عمل، یعنی قول القلب واللسان، ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ قول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زبان سے اور دل سے کہنا، اقرار کرنا۔ وعمل القلب والجوارح، اور دل سے عمل کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے شروع میں کتاب الایمان کا عنوان قائم کرنے کے بعد یہی لفظ کہا الایمان قول و عمل یزید و ینقص۔ یہ ہے ایمان کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اصل السنہ و اعتقاد الدین کے اندر اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ تو ایمان کے اندر تین اہم جوانب کا ہونا ضروری ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور عمل سے اسے ثابت کرنا، پریکٹیکلی اسے انجام دینا۔ تو زبان، دل اور اعضاء و جوارح، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ یہاں جو حدیث اختیار کی گئی ہے، جس کا انتخاب کیا گیا ہے، اب غور کریں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جوانب کی طرف اشارہ کیا ہے۔
قول لا الہ الا اللہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے، اعضاء و جوارح کے عمل سے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا کرنا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر کس قدر باریک اشارہ ہے، دقیق اشارہ ہے کہ ایمان کے اندر تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصل کا حیثیت رکھتی ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ہمیشہ بندے کا ایمان ایک درجے پر نہیں ہوتا۔ کبھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود شیطان کے چکر میں پڑ کر انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی تک کر ڈالتا ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی وہی بندہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر کر اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ تو ہمیشہ دل کی کیفیت یکساں نہیں رہتی، ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے جسے ہر شخص محسوس بھی کرتا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے اس عقیدے کے لیے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل کہا، اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینے کو ایمان کا ادنا درجہ کہا۔ اس کا مطلب کہ ایمان کے اندر درجات ہیں، تمام کے تمام اعمال ایک درجے کے نہیں ہیں، بعض اعمال انتہائی افضل اعمال ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی محبوب ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کا درجہ اس طرح نہیں ہے، وہ بھی نیک اعمال میں سے ہیں لیکن درجات کے اندر تفاوت ہے، فرق مراتب ہے، تمام کے تمام اعمال ایک درجے کے نہیں ہیں۔ یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو عمل بھی ایمان کے اندر داخل ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے علماء نے، سلف صالحین نے اصل کی حیثیت دی ہے، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے خاص مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں، جیسے کہ امام ابو عبداللہ الحلیمی رحمہ اللہ نے المنہاج فی شعاب الایمان کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس کا اختصار امام بیہقی رحمہ اللہ نے الجامع لشعاب الایمان کے اندر کیا ہے۔ الجامع لشعاب الایمان یہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ جو اصل کتاب امام حلیمی کی ہے، اس اصل کتاب میں اسانید وغیرہ کے ساتھ دلائل کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن امام بیہقی رحمہ اللہ نے جب اس کا اختصار کیا تو تمام دلائل کو، تمام احادیث کو اپنی سند سے بیان کیا ہے۔ یہ نہایت ہی مقبول کتاب ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، امام بیہقی رحمہ اللہ کی الجامع لشعاب الایمان۔ اور پھر امام بیہقی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجامع لشعاب الایمان، امام قزوینی رحمہ اللہ نے اس کا اختصار کیا ہے۔ ان تمام کتابوں میں، چاہے حلیمی کی ہو، چاہے امام بیہقی یا امام قزوینی کی، ان تمام کتابوں میں، ان تینوں کتابوں میں انہوں نے 77 ایمان کے شاخوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنا؟ 77 ایمان کے شاخوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور ابھی حدیث گزری کتنی کہ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ تو ان تینوں کتابوں میں 77 ایمان کے شاخوں کا تذکرہ موجود ہے۔ امام لالکائی رحمہ اللہ نے بھی اپنی مشہور کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، جو ان کی مشہور کتاب ہے اہل سنت والجماعت کے منہج اور عقیدے کو بیان کرنے کے لیے، موٹی کتاب ہے، بہت پتلی بھی نہیں ہے، اور یہ کتاب انتہائی عظیم ہے۔ یہ کتاب انتہائی عظیم کتاب ہے، اہل سنت والجماعت کا منہج اگر کسی کو سیکھنا ہو تو اس مقصد کے لیے۔ اسی وجہ سے جن کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ اس کتاب سے دشمنی کرتے ہیں اور اس کتاب سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں۔ جیسے کہ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر زبیر صاحب نے اس کتاب پر کافی زیادہ اپنا بغض نکالا ہے، اللہ ہدایت کے راستے پر لائے۔ تو اہل باطل اور منحرف افکار رکھنے والوں کے یہاں ہمیشہ یہ کتاب کھٹکتی ہے۔ اہل باطل کے لیے کتاب تلوار ہے۔ تو حقیقت میں اہل سنت والجماعت کا اگر منہج کسی کو سیکھنا ہو تو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کے شروع میں امام لالکائی رحمہ اللہ نے
اہل بدعت سے تعامل کا کیا طریقہ ہونا چاہیے ہمارا، اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ایک دو نہیں 200 سے زیادہ نصوص بیان کیے ہیں، 200 سے زیادہ سلف صالحین کے کہ کیسے وہ اہل بدعت سے تحذیر کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی کتابوں کو کون قبول کر پائے گا اہل بدعت میں سے؟ جن کے ہاں انحراف ہو کبھی اس طرح کی کتاب کو قبول نہیں کر پائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے اہم کتابوں میں سے اس کتاب کا شمار ہوتا ہے۔ امام لالکائی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ کے اندر ان ایمان کی خصلتوں کا، ایمان کی شاخوں کا خلاصہ پیش کیا ہے اختصار کے ساتھ، اور ہر ایک عمل کے تحت جو مناسب دلیل ہو حدیث رسول سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس مسئلے کے لیے بھی امام لالکائی رحمہ اللہ کی یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے۔ امام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ نے ان کی بھی کتاب الابانہ بہت ہی اہم کتاب ہے اہل سنت والجماعت کے منہج کو سیکھنے کے لیے، اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے بھی کتاب کے اندر، اپنی کتاب کے اندر اہل باطل سے اور منحرف افکار رکھنے والوں سے ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کتاب پر بھی اہل باطل بہت زیادہ برستے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے بھی ایمان کی ان شاخوں کو اس کتاب کے اندر سردن بیان کیا ہے، یعنی صرف نام لے کر بیان کیا ہے، دلائل کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ تو اس حدیث کی اگر شرح ہمیں جاننی ہو تو ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے تفصیل کے لیے۔ یہاں پر لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو بیان کرنا جب ہوا تو میں نے اسی وجہ سے اس حدیث کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ حدیث گرچہ صرف 2 سطر کی ہے لیکن انتہائی عظیم حدیث ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، جو کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تمام اذکار میں علی الاطلاق اگر کہا جائے کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے تو وہ یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ چنانچہ آپ پائیں گے کہ بہت سارے اذکار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا ہے ہمیں، کہ ان اوقات میں جب ذکر کرنا ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو شامل کرو۔ چنانچہ ہم جب اذان دیتے ہیں تو اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اقامت دیتے ہیں اس میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا تذکرہ آتا ہے، جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر و اذکار شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے اذکار میں سے ایک ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ تو دیکھیں سلام پھیرنے کے بعد اس ذکر میں کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ کا تذکرہ آیا؟ کئی ایک بار لا الہ الا اللہ کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اس طرح بے شمار اذکار ہیں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں آپ پڑھیں اس میں بہت سارے اذکار میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا آپ کو تذکرہ ملے گا۔ تو اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کا تذکرہ بہت سارے اذکار میں ہے، اور اللہ کے رسول نے خصوصی حدیث کے اندر فرمایا کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر یہی لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اسے ہی دعا نہیں کہتے جس میں ہم اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کریں، بلکہ دعا کا اطلاق اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اگر صرف تعریف کی جائے تو اسے بھی دعا کہتے ہیں،
صرف اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کرنا ہو، مانگنا ہو، اسے ہی دعا کہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تیسری حدیث کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے تعلق سے جو ہمارے سامنے اس کتاب میں ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ اہل باطل کے باطل عقائد پر رد ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک مشہور باطل فرقہ خوارج اور معتزلہ پر رد ہے۔ ایمان کے متعلق خوارج اور معتزلہ کا منہج یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار گرچہ کر رہا ہے لیکن اس کے بعد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خوارج کا کہنا ہے کہ اسلام سے خارج ہونے کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے، اور معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن مسلمان بھی نہیں رہتا، اسلام اور کفر کے درمیان اس کا مقام ہے۔ اسے وہ منزلۃ بین المنزلتین کی تعبیر سے یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دونوں درجوں کے درمیان ہے، دونوں مرتبوں کے درمیان ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے، منزلۃ بین المنزلتین۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اعتدال یہ ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، چاہے وہ کتاب و سنت کے موافق ہو یا نہ ہو، اسے وہ اعتدال کا نام دیتے ہیں۔ اگر حقیقت میں اسے ہی اعتدال کہا جاتا کہ درمیان میں جو موقف ہو وہ مبنی بر اعتدال ہے، تو خوارج کے اس عقیدے کو بھی، معتزلہ کے اس عقیدے کو بھی مبنی بر اعتدال کہا جاتا، کیونکہ وہ دونوں کے درمیان ہے، مسلمان بھی نہیں مانتے، کافر بھی نہیں مانتے، دونوں کے درمیان مانتے ہیں۔ تو اگر درمیانی ہونا ہی صرف اعتدال کی دلیل ہوتی تو معتزلہ کا یہ منہج بھی مبنی بر اعتدال ہوتا۔ تو حقیقت میں ایسے لوگ اعتدال کا نہیں، اعتزال کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اعتدال کی طرف نہیں، اعتزال کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اعتدال کے لیے اہم ضرورت یہ ہے، بنیادی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت اور منہج سلف کے موافق ہو۔ ہر وہ رائے، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ منہج، ہر وہ مسئلہ جو کتاب و سنت اور منہج سلف کے مطابق ہے وہ مبنی بر اعتدال ہے، اور جہاں کتاب و سنت سے ہٹا وہی وہ اعتدال سے ہٹ گیا۔ اس لیے اعتدال کی یہ تعریف کرنا عقلی اور نقلی ہر اعتبار سے باطل ہے۔ اس حدیث کے اندر ان دونوں گمراہ فرقوں پر رد موجود ہے، خوارج پر بھی، معتزلہ پر بھی۔ خوارج کہتے ہیں کہ اسلام سے نکلنے کے بعد کافر ہو جاتا ہے، معتزلہ کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوتا لیکن اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ان کا یہ حال ہے، لیکن آخرت کے اندر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو دونوں متفق ہیں کہ وہ جہنمی، خوارج بھی کہتے ہیں جہنمی اور معتزلہ بھی کہتے ہیں جہنمی ہے وہ۔ کیا جہنم سے کبھی نکلیں گے؟ کہہ رہے نہیں، جب اسلام سے نکل گئے تو جنت جانے کا کوئی چانس نہیں۔ اب یہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ جہنم کے اندر رہیں گے، جہنم سے نکل نہیں سکتے۔ یہ خوارج و معتزلہ دونوں کا موقف ہے، دونوں کا منہج ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کس قدر واضح طور پر، صریح طور پر ان دونوں کے منہج پر رد موجود ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو جہنم سے اسے نکالا جائے گا۔ ایک گمراہ فرقہ خوارج و معتزلہ کے بالکل برعکس ہے، اسی کے مقابلے میں یہ ایک انتہائی پر ہے
تو ایک گمراہ دوسرا فرقہ ہے جو دوسری انتہائی پر ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ اس فرقے کا نام مرجیہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کسی نے کر لیا، اس کے بعد چاہے جو مرضی گناہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. لا یضر مع الایمان ذنب. ان کا کہنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد کوئی بھی گناہ اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب اس کے لیے کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے، چاہے جو مرضی گناہ کرے، چوری کرے، شراب پی، زنا کرے، نعوذ باللہ من ذالک. کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت پکی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ان دونوں گمراہ فرقوں پر رد موجود ہے اس حدیث کے اندر، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اثبات ہے اس حدیث کے اندر. یہ کہتے ہیں کیا مرجیہ کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے جنت پکی ہے، جو مرضی گناہ کرتا رہے، کلمے کا اقرار کر لیا ہے کافی اس کی جنت کے لیے. ان پر رد کس طرح ہے؟ اللہ کے رسول کا کہنا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ جہنم سے نکالا جائے گا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا. کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی وجہ سے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا. نکالا جائے گا کا جملہ، یخرج من النار کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم میں داخل ہوں گے. یخرج من النار کے اندر مرجیہ پر اس طریقے سے رد ہے، وہ کہتے ہیں جہنم میں داخل ہی نہیں ہوں گے، ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا مطلب کہ داخل ہوئے ہوں گے تب نہ نکالا جائے گا. تو ان پر رد اس طرح ہے. اور خوارج و معتزلہ پر رد اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، کبھی نکلیں گے نہیں. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یخرج من النار، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اگر صدق دل سے بندے نے کیا ہے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں کیا؟ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، اگر جو کے دانے کے برابر بھی اس کے دل کے اندر خیر موجود. ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، اگر کسی کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی خیر موجود ہے تو اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ ما یزن من الخیر ذرۃ، کہ جہنم سے اسے بھی نکالا جائے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اگر اس کے دل میں ذرے کے برابر بھی خیر موجود ہے. آخری چیز جو اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے ہمیں بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ ذرے کے برابر بھی اگر خیر موجود ہے تو وہ شخص بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اگر اس نے اقرار کیا ہے صدق دل سے. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ ننگی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے. ذرے یہاں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن نظر کہاں آتے ہیں؟ جہاں باہر سے سورج کی روشنی روم کے اندر کسی سوراخ سے آ رہی ہو تو صرف وہاں پر ذرے نظر آتے ہیں کہ وہاں پر ذرے اڑ رہے ہیں، انتہائی باریک. حالانکہ وہ ذرے پورے روم کے اندر، پورے کمرے کے اندر موجود ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے، اتنے باریک ہیں کہ ننگی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس قدر بھی کسی بندے کے پاس خیر موجود ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس نے کیا ہے، تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. کلمہ لا الہ الا اللہ کی اگر فضیلت کہی جائے تو سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اگر بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو وہ جنت سے محروم نہیں ہو سکتا، جنت سے محروم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جنت مضمون ہے، گارنٹی ہے، پکا ہے. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اسے رب کی جنت مل جائے، اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو جائے. اور اللہ رب العالمین کا دیدار کنہیں نصیب ہوگا؟ جنتیوں کو نصیب ہوگا. اہل جہنم کو، کفار کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اس کی رؤیت نصیب نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لَمَحْجُوبُونَ، کہ ان کو محروم کر دیا جائے گا اللہ رب العالمین کے دیدار سے، اللہ رب العالمین کی رؤیت سے. تو یہ سب سے بڑا انعام ہے
اور یہ انعام جنتیوں کے لیے ہے۔ تو جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو وہ جنت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد مزید وضاحت کے لیے آگے ایک حدیث ذکر کی گئی ہے کہ کس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ اگر کسی کے پاس موجود ہو تو اس کے لیے سب سے بڑی یہ دولت ہے۔ جیسے کہ اس درس کے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس کے پاس اسلام کی دولت موجود ہو، نعمت موجود ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی نعمت موجود ہو۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصاح برجل من امتی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول أظلمتك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب ثم يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلى آخر الحدیث۔ یہ انتہائی عظیم حدیث ہے اور اس میں دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو تمام لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے۔ ایک ایک رجسٹر کی حالت یہ ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے تا حد نگاہ ایک ایک رجسٹر نظر آئے گا، اور اس رجسٹر میں کیا لکھے ہوئے ہیں؟ اس بندے کے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا ہل تنکر من ھذا شیئا، ان رجسٹروں میں جو گناہ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک گناہ کے بارے میں بھی تمہیں انکار ہے؟ انکار کرتے ہو کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا تھا اور غلطی سے میرے رجسٹر میں اسے درج کر دیا گیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا لا یا رب، پروردگار کسی بھی گناہ کے بارے میں مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ فَيَقُولُ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِ الْحَافِظُونَ، پھر اللہ رب العالمین مزید کنفرم کرنے کے لیے، تاکید کے لیے اس بندے سے کہے گا کیا میرے فرشتوں نے جو تمہارے اعمال لکھنے کے لیے موکل تھے، جن کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی، انہوں نے کوئی ظلم کر دیا تم پر؟ کہیں ایسا تو نہیں تم پر کوئی ظلم ہو گیا ہو؟ وہ بندہ کہے گا لا یا رب، اے اللہ رب العالمین انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ ثم یقول الک عذر، پھر اللہ رب العالمین کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی عذر بھی ہے؟ الک حسنۃ، کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اللہ رب العالمین سے وہ بندہ انتہائی ڈر جائے گا اور کہے گا کہ پروردگار میرے پاس کوئی عذر نہیں اور میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں۔ تب اللہ رب العالمین کہے گا بلا ان لک عندنا حسنات، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس تمہاری نیکیاں بھی ہیں، ظلم نہیں ہوگا آج تم پر۔ جس طرح تمہاری یہ گناہوں کے رجسٹر ہیں اسی طرح تمہاری نیکیاں بھی ہمارے پاس ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے سامنے ایک کارڈ حاضر کرے گا، ایک بطاقہ، ایک کارڈ رہے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ کلمہ شہادت، جس کلمے کے اقرار کے بعد ایک انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کلمے کو اس کے سامنے دکھایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا ایک کارڈ میں۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین ان 99 رجسٹروں کے سامنے اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ کہاں یہ گناہوں کے رجسٹر اور کہاں یہ چھوٹا سا کارڈ؟ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا انک لا تظلم، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کارڈ کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں ان گناہوں کے رجسٹروں کو رکھا جائے گا، 99 رجسٹر، اور پھر حالت یہ ہوگی طاشت السجلات وثقلت البطاقہ، یہ کارڈ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا
جھک جائے گا اور یہ گناہوں کے رجسٹر پر اللہ ہلکا ہو جائے گا، اوپر اٹھ جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلمہ کتنا عظیم ہے، اور اگر ہماری زندگی میں یہ کلمہ موجود رہے اور آخری سانس تک اگر ہم نے اس کلمے کی حفاظت کی تو کس عظیم نعمت اور دولت کی ہم نے حفاظت کی۔ اگر اس طرح کے مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ چیزیں ایک انسان کے عقیدے کے اندر خلل ہے، اسے دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہیں، تو لوگ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہی مسائل آپ بیان کرتے رہتے ہیں، کیوں نہ بیان کریں؟ اس لیے کہ یہی تو سب سے اہم دولت اور اہم نعمت اللہ کی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر اس کی ہم نے حفاظت کر لی اپنی موت تک اور اسی پر ہماری وفات ہوئی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اللہ رب العالمین کی جنت سے ہم محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اور اسی فضیلت کو اگر ہم حاصل کرنے کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ محنت جتنی بھی ہم لگا لیں، جتنی بھی کر لیں، اپنی پوری زندگی اس کے لیے لگا دیں، تب بھی بہت کم ہے۔ اس لیے اس کلمے کی حفاظت ضروری ہے، اس نعمت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور وہ حفاظت کس طرح ہوگی؟ سب سے پہلے اس کے تعلق سے علم حاصل کیا جائے کہ کون سی چیزیں آخر اس کلمے کے تقاضوں میں سے ہے، شروط و ضوابط میں سے ہے، اور کن چیزوں سے یہ کلمہ ختم ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا تو اس کے بعد آزادی حاصل ہو گئی، کچھ بھی کرتا رہے وہ کلمہ محفوظ ہے، جیسے کہ مرجئہ کا کہنا ہے۔ اور نہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے شیطان کے چکر میں پڑ کر تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے۔ اس لیے ان دونوں گمراہیوں سے، ان دونوں گمراہ افکار سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور منہج ہے اسے جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد جو حدیث بیان ہوئی ہے اس حدیث سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ کیوں منہج سلف کو جاننا ضروری ہے، فہم سلف کیوں حجت ہے۔ آخر منہج سلف کے لیے اور فہم سلف کے لیے جو بار بار اس طرح تاکید کی جاتی تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آگے جو حدیث ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جو بندہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا اور اسی پر اس کی وفات ہوگی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تب بھی جنت میں داخل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، گرچہ اس نے زنا کیا ہو، گرچہ اس نے چوری کی ہو، پھر بھی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تب بھی اللہ کے رسول جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ کے رسول نے دوبارہ وہی جواب دیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، گرچہ اس نے زنا کیا ہو، گرچہ اس نے چوری کی ہو، تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوال دہراتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار بھی یہی جواب دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں علی رغم انف ابی ذر، اور بعض روایتوں میں وَإِن رغم انف ابی ذر، کہ اگرچہ ابو ذر کے ناخاک آلود ہو، اگرچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی ناگوار گزر رہا ہو۔ یعنی بار بار آپ سوال کر رہے ہیں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کو اگر اس نے صدق دل سے پڑھا ہے، اس کا اقرار کیا ہے، اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہے، یعنی اسلام کی حالت پر وفات ہوئی ہے، کفر کی حالت پر وفات نہیں ہوئی ہے، اپنی وفات کے وقت تک اس نے اس کی حفاظت کی تھی، اسے ٹوٹنے نہیں دیا تھا، ختم ہونے نہیں دیا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، آپ کو ناگوار گزرے، تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ تاکید کے ساتھ کہا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے نکل رہے تھے، قال فخرج ابو ذر وهو يقول
وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ بار بار اسے دہرا رہے تھے. ابو ذر غفاری مجلس سے جب نکلنے لگے تو بار بار اس جملے کو دہرانے لگے، اس جملے کو دہراتے ہوئے نکل رہے تھے. وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ. اے ابو ذر، گرچہ آپ کو ناگوار گزر رہا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. آپ کو پسند نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. جنت کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اگر اس نے کلمے کا اقرار کیا ہے، گرچہ چوری کیا ہو، گرچہ زنا کیا ہو، تب بھی جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کے ظاہری الفاظ سے اگر سلف صالحین کے فہم کے مطابق اس حدیث کو نہ سمجھے، فہم سلف کو حجت قرار نہ دیتا ہو، تو اس کے ظاہری الفاظ کو لینے کی وجہ سے وہ مرجیہ کے عقیدے کو قبول کر سکتا ہے. مرجیہ کا جو عقیدہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد آپ کے لیے آزادی ہے، چاہے کوئی گناہ کرتے رہیں، زنا کریں، چوری کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جنت آپ کے لیے پکی ہے. کہیں کہ کس قدر واضح حدیث موجود ہے. یہ جو گمراہ فرقے ہیں، جو بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں، جن کی گمراہی پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، تمام علماء کا، کسی کے یہاں کوئی اختلاف نہیں. آپ کسی بھی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرتا ہو، اس کو پوچھ کر دیکھ لیں کہ گمراہ فرقوں کے بارے میں آپ بتائیں کون کون گمراہ فرقے ہیں، تو سب سے پہلے ان گمراہ فرقوں کا نام لے گا. کوئی ایک بندہ بھی اہل سنت والجماعت کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرتا ہو کہتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا، گرچہ اس کے منہج کے اندر کافی خلل ہو، یہ کہتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا کہ مرجئہ، خوارج، معتزلہ یہ گمراہ فرقے نہیں ہیں. یہ بڑے گمراہ فرقے ہیں، سب سے بڑے گمراہ فرقوں میں جن کا شمار ہوتا ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر کسی نے کلمہ کا اقرار کیا، اس کے بعد زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، اس طرح کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جنت اس کے لیے پکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہ فرقے صرف خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے متبعین کو، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کتاب و سنت کا سہارا نہیں لیتے؟ یہ قرآن کریم سے دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث رسول سے دلیل پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں. اگر بندے کے پاس سلف صالحین کا منہج نہ ہو، فہم سلف کے مطابق ان احادیث کو نہ سمجھے، تو ظاہری الفاظ سے دھوکہ کھا کر خوارج اور معتزلہ اور مرجئہ کے منہج کو قبول کر سکتا ہے. جیسے کہ مرجئہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ واضح حدیث موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو قبول نہیں ہے. اگر کسی کے پاس فہم سلف نہ ہو، سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہ سمجھے اس حدیث کو، تو کہے گا تو بات تو صحیح کر رہے ہو. اللہ کے رسول 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد تاکید کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ کو ناگوار گزرے نا، تب بھی جنت میں داخل ہوگا. تو مرجئہ نے اس حدیث سے دلیل پکڑی اپنے موقف کے لیے. بظاہر کوئی صرف اس حدیث کو دیکھے تو کیا لگ رہا ہے کہ مرجئہ کے پاس اپنے موقف کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی انتہائی واضح اور صریح حدیث موجود ہے یا نہیں؟ اب آگے والی حدیث دیکھیں. ابھی ہم نے شروع میں کہا تھا کہ مرجئہ کا جو موقف ہے، منہج ہے، ایک انتہا پر یہ ہے، دوسری انتہا پر خوارج اور معتزلہ ہے، جو کہتے ہیں کہ اسی عمل کی وجہ سے ایسے آپ جہنم میں داخل ہوں گے کہ کبھی نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے. اگر زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تو وہ بندہ جہنم میں صرف داخل نہیں ہوگا بلکہ نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے، ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا. دیکھیے ایک ہی عمل ہے، زنا کیا، چوری کیا، ایک ہی عمل ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پر ایک کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جنت آپ کے لیے پکی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شریعت ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی عمل کے لیے اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے چوری کی ہو، تب بھی جنت میں جائے گا، اور اسی عمل کے بارے میں اللہ کے رسول یہ کہے کہ زنا کر لیا، چوری کر لیا تو اب جنت جانے کا کوئی چانس ہی نہیں. ایک دم ایک ہی عمل کے لیے 2 الگ الگ نظریہ. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند شخص یہ قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول نے حقیقت میں اس حدیث سے یہی کہا ہو، جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی تھی تو انہوں نے اس سے کیا سمجھا تھا؟ انہوں نے جو سمجھا تھا وہی فہم معتبر ہے. باقی جتنے بھی اس حدیث کے تعلق سے معنی بیان کیے جاتے ہیں، سب کے سب باطل معنی ہیں.
وہی معنی بس درست اور قابل قبول ہے جسے اللہ کے رسول کے صحابہ نے سمجھا تھا، انہوں نے اپنے بعد آنے والے تابعین کو سمجھایا تھا، اس کے علاوہ کوئی فہم قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث ہے زنا اور چوری کرنے کے بارے میں، جس سے مرجئہ دلیل پکڑتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو وہ جنت اس کے لیے پکی ہے، اب وہ جہنم نہیں جا سکتا۔ اسی کے بالمقابل خوارج اور معتزلہ اسی عمل کے لیے کہتے ہیں کہ ایسے جہنم میں داخل ہوگا کہ کبھی نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ اسی عمل کے لیے وہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث کی۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، ایمان سے خارج۔ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے، صریح حدیث ہے، زنا کرنے والا چوری کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ اسے جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ وہ اگر جہنم نہیں جائے تو کون جہنم جائے گا پھر؟ جو ایمان سے خارج ہو گیا اس کے لیے جنت ممکن ہے؟ تو دیکھیں خوارج اور معتزلہ اپنے موقف کے لیے اسی عمل کے بارے میں دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ زنا کرنے والا چوری کرنے والا وہ جنت نہیں جا سکتا، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی عمل کے لیے مرجئہ دلیل پیش کر رہے ہیں وہ بھی بخاری مسلم سے کہ اب اس کے لیے جنت پکی ہے، جہنم نہیں جا سکتا۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں موقف غلط اور باطل ہے۔ صحیح موقف کیا ہے؟ جو ابھی آپ کے سامنے اوپر حدیث بیان کی گئی، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرۃ الی آخر الحدیث، کہ ایسے بندے اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو انہیں جہنم میں داخل کرے، ان کے گناہوں کے بقدر انہیں سزا دے، لیکن اگر جہنم میں داخل کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن ایسے تمام لوگ جہنم سے نکلیں گے جو ایمان کی حالت پر وفات پائے ہوں، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی ہو، اسے ٹوٹنے نہ دیا ہو، جو دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو گئے ہوں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتے، یہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اور اس کی ایک نہیں بے شمار دلیلیں ہیں اس موقف کے لیے۔ تو اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مسئلے کے تحت، ایک باب کے تحت جتنی بھی دلیلیں وارد ہیں کتاب و سنت کی، ان تمام دلائل کو جمع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے جیسے کہ باطل فرقوں کا منہج ہے، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، یہ باطل فرقوں کا منہج ہے۔ ایک حدیث لیتے ہیں دوسری چھوڑ دیتے ہیں۔ خوارج نے یہ حدیث چھوڑ دی جو آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرْ والی، اور کیا کہتے ہیں مرجئہ نے لا یزنی الزانی حین یزنی والی حدیث چھوڑ دی۔ تو یہ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض کے منہج پر چلتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت تمام دلائل کو جمع کرتے ہیں اور اس سے جو مجموعی موقف نکلتا ہے سلف صالحین کے فہم کے مطابق اپنا عقیدہ اور منہج اپناتے ہیں۔ تو اس لیے سلف صالحین کے فہم کو جاننا اور اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم فہم سلف کو نہ جانیں، اس کی اتباع نہ کریں، تو اسی طرح ہم بھی گمراہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہ باطل اور گمراہ فرقے گمراہ ہوئی۔ اس لیے فہم سلف کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ کی جو فضیلت ہے اس سے ہم فارغ ہوئے۔ اب جو اگلا چیپٹر ہے، اگلا موضوع ہمارا ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ ہم 5 منٹ کا تھوڑا سا وقفہ لیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد اگلا چیپٹر پڑھنا شروع کریں گے۔